تم اپنے آپ کو یا اپنے لوگوں کو تانے نہ دیا کرو. لمز عربی زبان میں کہتے ہیں تانا دینے کو. یہ تانا دینا یہ ایک ایسی مصیبت ہے اور ایسا گناہ ہے کہ آدمی جس کو تانا دیا جاتا ہے اس کو جل کر رہ جاتا ہے، اندر ہی اندر گھٹ کر رہ جاتا ہے. تانا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کو یا تو براہ راست اس کی کوئی برائی اس کی سامنے منہ پر یا تو براہ راست بیان کی جائے، اور یا پھر اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ منہ پر اگر برائی بیان کی جا رہی ہے تو براہ راست بیان کرنے کے بجائے اس کو لپیٹ کر بیان کیا جائے. یعنی ظاہری اعتبار سے وہ دیکھنے میں برائی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اندر سے کھول کر دیکھا جائے تو وہ برائی ہوتی ہے. تو یہ جو انداز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تانا دینا، اور عربی زبان میں اس کو لمز کہتے ہیں. ایک آدمی ہے، اگر آپ اس کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہیں، کوئی اس کی نامناسب بات آپ کے سامنے آتی ہے، تو ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس برائی کو اگر اس سے چھپ کر خفیہ انداز میں تنہائی میں محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ اس کو سمجھا دے کہ بھئی یہ فلاں بات آپ کی اچھی نہیں ہے، یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی بہتر نہیں ہے، لوگوں کے نظر میں بھی بہتر نہیں ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی یہ اچھی نہیں ہوگی. تو آپ براہ کرم اس کا ذرا خیال کریں اور آئندہ آپ اس طرح کی بات نہ کیا کریں. یہ تو ہے اصلاح، اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسرے کے اندر جو برائی ہے وہ دور ہو جائے اور وہ مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جائے. یہ تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے اندر کوئی خرابی دیکھتا ہے تو اس کو اس پر متنبہ کر دے. ہو سکتا ہے کہ اس کو بیچارے کو تنبہ ہی نہ ہو اور وہ اس غلطی میں مبتلا رہے، تو آپ نے چھپ کر تنہائی میں اس کو سمجھا دیا. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور اس کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آئینہ ہونے کا کیا معنی؟ کہ جیسے اگر انسان کے جسم پر یا اس کے کپڑوں پر کوئی داغ لگا ہوا ہے اور وہ اس کو نظر نہیں آ رہا، کپڑے پر داغ لگا ہے ایسی جگہ پر کہ نظر نہیں آ رہا یہاں پر لگا ہوا ہے، یا چہرے پر لگ گیا کہیں کوئی داغ. اب انسان خود تو نہیں دیکھ سکتا کہ میرے چہرے پر داغ لگا ہوا ہے، لیکن جب آئینے کے سامنے جائے گا تو آئینے سے پتہ چل جائے گا کہ میرے منہ پر داغ لگا ہوا ہے. تو جس طرح آئینہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو اس کا چھپا ہوا عیب ظاہر کر دیتا ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. یعنی ایک عیب ہے کہ انسان کے اندر اس کو نظر نہیں آ رہا، اس کو اس کا احساس نہیں ہے، تو دوسرا مومن اس کو بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، اس کو دور کر لو. تو یہ تو بہت قابل تعریف بات ہے، اور جس کو کوئی عیب بتایا جائے اس کو چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، اور اس کو چاہیے کہ اس کو محبت سے سنے اور غور کرے. اگر باقی اس کے اندر وہ غلطی پائی جا رہی ہے تو بے شک اس کو قبول بھی کرے اور کہنے والے کا شکریہ بھی ادا کرے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے میری اس غلطی پر مجھے متنبہ فرما دیا. یہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کتنی ہی محبت سے، کتنی ہی شفقت سے، کتنی ہی ہمدردی سے آپ ان کو کسی بات کی طرف متوجہ کریں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، تو
وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تم کون ہو ہماری غلطیاں نکالنے والے؟ میں جانوں میرا معاملہ جانے، اپنی جگہ بیٹھو جا کے. بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی غلطی بتائی جا رہی ہے تو غور کرے اپنے اندر، اور اگر باقی پائی جا رہی ہے تو اس کو دور بھی کرے، اور کہنے والے کو اس کا شکریہ بھی ادا کرے کہ بھئی آپ نے یہ. بھئی فرض کرو کہ ایک آدمی ہے، اس کی پشت کے اوپر کوئی داغ لگ گیا، دھبا لگا ہوا ہے. اگر کوئی دوسرا آدمی اس کو بتائے کہ بھئی آپ کی پشت پر دھبا لگا ہوا ہے، یہ آپ اس کو دھو لیجیے گا کسی وقت، یا کپڑے بدل لیجیے گا، تو یہ کوئی دشمنی کی بات ہے؟ یہ کوئی لڑنے کی بات ہے کہ بھئی وہ کہتے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے میرے دھبے کو دیکھنے کی اور مجھے بتانے کی؟ ظاہر ہے کہ بلکہ ایسا جو صحیح العقل آدمی ہوگا وہ تو شکریہ ادا کرے. بھئی اچھا، شکریہ بہت بہت آپ کا، آپ نے مجھے اس طرح متوجہ کر دیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری پشت پہ لگا ہوا تھا. تو وہ تو اس کی تعریف کرے گا، اس کا احسان مانے گا، اس کا شکریہ ادا کرے گا. اسی طرح اگر کسی کے اندر کوئی برائی پائی جا رہی ہے تو وہ برائی اس کو خود نظر نہیں آ رہی، دوسرا آدمی بتا دیتا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح اس کا رد عمل یہ دینا چاہیے کہ بھئی بہت بہت شکریہ، آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے بتا دیا، انشاءاللہ میں آئندہ اس کا خیال رکھوں گا. نہیں ہے کہ لڑنے کھڑا ہو جائے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی آپ کو میرے معاملات میں کیا دخل دینے کی ضرورت ہے، آپ بیٹھیں اپنی جگہ. تو قرآن کریم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آئینے پہ کوئی غصہ نہیں کرتا. آئینہ اگر انسان کو دکھا رہا ہے کہ تمہارے چہرے پہ داغ لگا ہوا ہے تو کیا اس کو مکہ مارے گا آئینے کو کہ تو نے کیوں بتایا مجھے؟ بلکہ خوش ہوگا کہ الحمدللہ مجھے پتہ چل گیا، میں اپنے دبے کو دور کر لوں گا. ایسے ہی مومن کو چاہیے کہ اگر دوسرا مومن اس کو کوئی بتا رہا ہے، یہ عام طور سے میں دیکھتا ہوں کہ جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ نمازی لوگ ہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں غلط طریقے سے، تو اگر ان کو کوئی چپکے سے جا کے بتائے کہ بھائی میرے بھائی، یہ جس طرح آپ پڑھ رہے ہو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس کو اس طرح درست کر لیا کرو. جیسے آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ آدھا نہیں ہو رہا. مثلا سجدہ کرتے ہیں بعض لوگ اور اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے پورے سجدے میں ان کے دونوں پاؤں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، زمین کے اوپر نہیں لگے ہوتے، پورے پاؤں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس سے سجدہ نہیں ہوتا. اب اگر کوئی جا کے کہے کہ بھائی یہ جو آپ نے سجدہ کیا یہ سجدہ نہیں ہوا، اور یہ سجدہ کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، پاؤں کم از کم تھوڑی دیر، چاہے ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو، وہ زمین پر ٹکنے چاہیے، اٹھے نہ رہیں. کوئی جا کر یہ بتائے کسی آدمی کو تو بعض اوقات لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تم اپنے کام سے کام رکھو، ہم جانے ہمارا اللہ جانے. اور بعض اوقات انما الاعمال بالنیات بھی پڑھ دیتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں سے ہوتا ہے، اور عمل اگر ظاہری طور پر خراب بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نیت ہماری درست ہے، ہمارا دل ٹھیک ہے. حالانکہ دل پہلے خراب ہوتا ہے، عمل بعد میں خراب ہوتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا دل ٹھیک ہے اور اس لیے ہم جو ناجائز کام کر رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ارے دل پہلے خراب ہوتا ہے، پھر عمل خراب ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں پھلوں کو دیکھو، پھل کے چھلکے کے اوپر داغ کب آتا ہے؟ کب داغ آتا ہے؟ جب اندر سے خراب ہو جاتا ہے.
پہلے اندر سے خراب ہوتا ہے، پھر اس کا داغ جو ہے وہ چھلکے کے اوپر نظر آتا ہے. تو آدمی جب خریدنے جائے گا کوئی خربوزہ یا کوئی آم تو سب سے پہلے اس کے چھلکے کو دیکھے گا یا اندر سے دیکھے گا اس کو؟ اگر چھلکے کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ یہ چھلکا کالا ہو گیا، اس کے اندر سڑنے کے آثار نظر آ رہے ہیں، لے گا ہی نہیں، اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ پتا ہے کہ یہ چھلکے پر بعد میں آیا ہے داغ، اندر پہلے آ چکا تھا. تو جتنے بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل ٹھیک ہے اگرچہ ظاہری اعمال خراب ہیں، تو یہ بالکل احمقانہ بات ہے. ظاہری اعمال خراب ہی اس وقت ہوتے ہیں جب دل خراب ہو چکا ہوتا ہے. دل خراب کیا ہو جاتا ہے کہ پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا عمل ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے، اور یہ خیال ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی. اس واسطے جب دل خراب ہوتا ہے تب ظاہری عمل بھی خراب ہوتا ہے. تو بعض لوگ جب ان کو کسی غلطی پر متنبہ کیا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس غلطی پر تنبہ کی وجہ سے اپنی اصلاح کریں اور متوجہ کرنے والے کا احسان مانیں، ان کا شکریہ ادا کریں، الٹا لڑنے شروع ہو جاتے. یہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثال دی ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے.